نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کران گے کہ اللہ پاک جنوں چاہندا اپنی حضوری دے وچ کھچ لیندا اور انہوں اپنا دیدار کرا دیندا۔ قرآن کریم دی سورہ شورا دی 13ویں آیت دا اخیر دا حصہ ہے جڑا میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ میرے سونے رب نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اللہ جل شانہ جنوں چاہندا ہے اپنی طرف کھچ لیندا ہے اور جڑا ادھر رجوع کردا ہے تے اونوں رستہ دکھا دیندا ہے۔ یعنی اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ جنوں چاہواں میں جنوں چاہنا میں اپنی حضوری حاضری دا شرف بخشنا اور اپنا دیدار کرنا، مقام فقر سے فائد کر دینا اور اللہ دی بارگاہ تک پہنچنے دا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے اندر دسیا ہے، ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دسیا، تمام اللہ والے بھی دس دے گئے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، کہ انسان نے چاہیے کہ اللہ سونے دا دیدار حاصل کرنے واسطے اپنے سچے مرشد کو توحید دی کنیکشن حاصل کرے، جیویں کہ سونے رب نے قرآن وچ دسیا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اپنے پیر و مرشد کو وسیلہ پڑھے کنیکشن حاصل کرے تاکہ انسان روح ایمان حاصل ہو سکے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایسے رب نے قرآن دسیا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تائیں آکھیا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اگر یہ راز جاننا نا، علامہ اقبال فرماندے حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، اگر یہ گل پوچھنی ہے نا تو کسی بغیر گودڑی والے درویش کے راز پوچھ، تینوں وہ دسے گا۔ اقبال فرماندہ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، تاکہ اللہ تینوں تیرے مقام تو آگاہ کرے۔ اے انسان، تیری انتہا اللہ دی ذات تک ہے، اللہ دی بارگاہ تک ہے، اور تو اللہ دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عکسی ظہور ہے۔ یہ اپنی حقیقت کو پہچان، تائیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جنہیں اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق انہیں رب کو پہچان لیا۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری تائیں من عرف تعلیم دتی خودی دی کہ اپنے خودی کو پہچان۔ جڑا شخص بھی سچے دل و تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں ماس و اللہ خلقی اسباب و رباب کو نکل کے اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوا لیندا، الفل چمبے دی بوٹی لوا لیندا، انہاں کو توحیدی کنیکشن حاصل کر لیندا، انسان دا تعلق شیطانی نیٹ ورک نال ٹوٹ جاندا، جننے بھی شیطانی نیٹ ورک توحیدی قرآنی محمدی نیٹ ورک نہ ہو جاتا، انسان راہ ملدا مسافر بن جاتا ہے، اور یہ دنیا زندگی 4 دن کا میلہ ہے، مک جانی ہے تو مڑ کے دنیا دے نہیں ہونا۔ انسان نے چاہیے کہ جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرنے واسطے جدوجہد کرے۔ تو یہ راہ درویش ہی دس سکتے، جی ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ حدیث دل کسے بے گلیم درویش کو پوچھو تو دسے گا۔ اے دنیا دے کتے گمراہ 72 جہنمی پھرکیاں ٹولیاں، اے دین فروش لوگ گل نہیں دس سکتے، سر فروش اللہ والے دس سکتے ہیں۔
جڑا زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اصرار دے پیکر ہے، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن ہے، اور جڑے خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے، کھڑ، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، نشہ، جوا، سود، بلیک میلنگ، چوری، ڈکیتی، ناامیدی، مایوسی، اللہ رسول دیا نافرمانیاں چو نکل چکے ہیں، سراپا ہی مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن گئے ہیں، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت ہر حضور چ گزار دے، اپنے دوجے دے معاملات اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کر لیں دے، قلب فرا کے توحید رہندے، مردے بن کے اللہ دے حضور حاضر رہندے نے، سب تو الگ ہو کے خوب ریاض تو مجاہدہ کر دے ہیں، تائیں کہ نظر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سگا، عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، جب تک انسان دنیا دے کتےاں تو دنیا تو معاشو اللہ تو الگ نہیں ہوندا، کدے بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، جدو انسان ہے سب تو منہ موڑ لیندا ہے تو پھر ہی اللہ رب العزت اور اپنی بارگاہ چ رسائی دندے ہیں، پھر ہی انہوں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ چ کھچدے ہیں، اور نعمت انسان نو اللہ رب العزت فضل و توفیق نال ہی ملنی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں، کہ جڑا شخص خواہشات نفسانی دے پیچھے لگا رہندا ہے، دنیا کتی دے پیچھے لگا رہندا ہے، وہ کدے بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کرتے، تے دنیا 4 دن دا میلہ مک جانا، حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جیون جیون ہر کوئی آکھے، موت کھڑی سر اتے، تیرے نالوں لکھ لکھ سونے، خواہ کے اندر جا ستے، آخر مرنا دنیا دے پھر نہیں ہونا، یہ چند دن دا میلہ، حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے ہے، جی مٹی دے اتنے بندے آ تے کل مٹی دے تھلے، یہ آکڑ کادی اکڑ دے سون جو دھون دے وچوں سریا آکڑ دا، اج اور مسکین ہو جا، حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تائیں فرمایا، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، تے 4 دنوں دا دنیا میلہ پھر خاک دی ٹھہری، مندر ٹھا دے، مسجد ٹھا دے، جو کچھ ٹھہندا ہی کہ بندے دا دل نہ ٹھویں، رب دلاں وچ رہندا ہے، زندگی چ کدے کسی دا دل نہ دکھائی، نہ کسی انسان دا، نہ کسی جانور دا، نہ کسی چرندے پرندے دا، کدے غلطی نہ کرے، کیونکہ سچا مومن جڑا نفع بخش ہوندا، بے ضرر ہوندا، تے جدو انسان اپنے نفس سے مارے نو مطمئنہ بناوندا دی ہر خواہش نو لاج تلوار نال ذبح کر کے لا الہ دی نفی الا اللہ دا ثبات حاصل کر لیندا تے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنا ہو جاندا، روح ایمان حاصل کر کے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہے ہی رب سونے نال جنون عشق کرتے ہیں، مزید سونے رب نے آکھیا اے حبیب سونے تو اپنی سونی پیاری زبان چ میرا پیغام میرے بندیاں تک پہنچا دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ سونے لوگوں کو کہہ دیو، فرما دے ہوئے گل، کہ اگر تمہیں روح ایمان کے مولا مل گئی ہے نا تو پھر میری اتباع کرو، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تو محب محبوب کو کوئی شے نہیں چھپاوندا، اللہ رب العزت پھر اپنے اولیاء نوں باطنی تصرفات دیا نعمتاں عطا فرماندے رہے، ان دیا نعمتاں عطا فرماندے آ، روز قوت پرواز پیدا کردے، باطن چ روز سیر و پرواز کردے ہویا اللہ دی بارگاہ تک پہنچ دی ہے، اسے واسطے اللہ والے بے ظاہر دنیا تو فوت بھی ہو جاتے، انبیاء علیہ السلام دنیا بے ظاہر فوت ہو جائے، لیکن اپنی قبر زندہ و حیات ہے، اور انہوں کی روح نو آزادی ہے، جتنے مرضی آن جان، اللہ کا انعام ہے اس واسطے کہ زندہ نبی نے اتباع فنا حاصل کی ہے، سارے پیارے آقا مولا زندہ رہے، اس واسطے اسی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے ہیں، اس واسطے سانو نماز تعلیم دیتی السلام علیکہ یا ایھا النبی پڑھو، تو قلبے وچ بھی اللہ پاک نے سارا پروگرام دستا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں، تو قرآن پاک بسم اللہ دی بات تو شروع ہوتا ہے، تو والناس دی سین تے ختم ہوتا ہے، یہ معنی بس، یہ معنی ہے بس،
بے سیر بس اس واسطے اللہ والے نعرہ مار دے اللہ بس تو باقی ساری حوث ہے سانو اللہ نے دنیا تے اللہ نے بھیجے اپنی مرضی نہ تے دنیا تو لے جانا اللہ نے اپنی مرضی نہ تو پھر رب سونے دس دتا سانو کہ اگر تسی بندے ہو دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں چاہندے ہو تو ساری زندگی میری مرضی نہ گزارو نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں ما سوا اللہ شیطانی نظاماں دے مگر نہ چلے ہو انہاں سب تو منہ موڑ کے قرآن و سنت رو مضبوطی نہ پڑھو اجماعی اہل سنت دے نال جڑے رہو اپنے عقائد درست کرو اپنے آپ کو سچا سنی حنفی بریلوی بناؤ تو کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال دے پروگرام تے چلو ڈاکٹر علامہ اقبال مفسر قرآن سے میرا سارا پروگرام دس تھا علامہ اقبال بہت بڑا فلسفی سے گا تو دے علم نے انہوں نے اس میں راج تے پہنچایا کہ جی میں کسی نے حضور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کے شگرد عالم کہنے لگے کہ حضور یہ جڑے لوگ ہیں نا ایک جگہ گزرے درویش بیٹھے سکے تو یہ ہڈ حرام لوگ ہیں سارے تو الگ ہوئے پھرتے ہیں کی وجہ اگر کاش یہ پڑھ لیں آپ نے کہا یہاں پڑھیا بہت ہے یہاں دے علم نے ہی انہوں نے اتنے پہنچایا کہ ماسو اللہ تو کل ہی منہ موڑ گئے لوگ اس واسطے انسان میں چاہیے اللہ رسول دے ہر پروگرام تے عمل کرے اور چونکہ اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ ہے اور ایک خاموش تحریک ہے نہ بازاری ہے نہ درباری ہے نہ اشتہاری ہے نہ کاروباری ہے یہ سچے اہل درد لوگوں نے اس تحریک شروع تھی کی تھی جب لوگ نفس پرست ہو گئے سی جنہوں نے علم لڑ گیا گمراہ 72 جہنمی فرقے والوں رنگ برنگے فرقے لاپے بناؤ امت زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی اہل درد لوگوں نے پھر اسلامی تحریک تصوف کا آغاز کیا اور وہ اج تک جاری ہے تو جیڑا بھی یہ ممبر بنتا جیڑا بھی کسی سچے اللہ والے دا صحیح العقیدہ سچے زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش متشکر اللہ والے دا مرید ہو جاتا وہ اس تحریک دا ممبر بن جاتا ہے اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ لیکن شیطانی قوتاں لڑدیاں اسلام دشمن قوتاں دے بڑے بڑے اسکالر اس گل نوں تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں دے اندر صوفیاء کرام موجود ہے کدے قابو نہیں آ سکتے اس واسطے انہوں نے سارے اندر 2 نمبر بابے پیدا کرتے جنہوں کے بارے کلندر ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے لباس خضر میں ہزاروں رہزر بھی پھرتے ہیں کہ دنیا ٹوسٹاں تے ہولیاں تے چکر چ نہ پھسے یہاں بچوں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے ملا نے بھی اس واسطے ہوں اج کل پیری مریدی شروع کرتی ہے یہ واہ کاروبار ہے یہ لوگ سچے نہیں سچا وہی ہے جہاں سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ملیا ہوا جہاں توحیدی کنیکشن اللہ دے پیارے نبی کو وہ تک پہنچیا ہوا حلف اللہ چبے دی بوٹی والا توحیدی نوری محمدی کنیکشن جہاں انسان سچے مرشد کو حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ روزے الاسف جنہاں زبان دے نال دل دی گہرائیاں چوں بلا کے آ سکا اور دنیا دے بھی آ کے طالب مولا بنے رہندے رہے چونکہ انہاں 70,000 واری اللہ دا دیدار کیتا ہوندا جسے مولا تڑپ انہوں دے اندر رہندی ہے تائیں حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کیا سی الستو بربکم سنیا دل میرے روح کالو بلا کے کہندی ہو روح وطن دی غالب ہوئے ایک پل چین لین نہ دیندی ہو وہ دنیا وچ بھی آ کے دے مولا تڑپ رکھ دے اللہ رسول تے عمل پروگرام تے عمل کر دے مرشد کو توحیدی کنیکشن حاصل کر دے اپنے پیر و مرشد دے زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر دے سچے سنی حنفی بریلوی بن جاندے رہے آئیں محربہ دے طریقے دے چل دے رہے
سچے سنی بن کے راہی مولا دے مسافر بن جاندے رہے، سر تو پیر تک مرضی مولا ارادہ الہی پھر الہی تقدیر مولا بن جاندے رہے۔ تے اپنے اندروں غصہ، نفرت، انتقام اور اللہ رسول دیا نافرمانیاں کر دے رہے۔ اس واسطے دنیا انہیں دکھ بھی دندی ہے، کدے غصہ نہیں کرتے، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، انہوں کا پھر بھی بھلا کرتے رہے۔ تائیں حضور بابا بولے شاہ رحمت اللہ فرمایا غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جان گے، ایویں نہ گھبرایا کر۔ پیار دے ایداں دے بوٹے لا، سارے پنڈ تے سایا کر، اپنے اندروں جھوٹ مکایا، سچ دا ٹول وجایا کر، رکھی سکھی کھا کے تو سجدے وچ ٹر جایا کر۔ میں اندر تو جھاڑو دے، اندر باہر صفایا کر۔ جب تک اندر باہر صفایا نہیں کرے گا گل نہیں بننی۔ بقول شاعر صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا، دل دا آئینہ صاف کر، تینوں اتھے ہی ہر شاہ تیرے اندر نظر آئے گی۔ 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو، حضور سلطان بہو فرمایا۔ حضور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی فرمایا سکا کہ تو جنہیں مرضی سجدے کری جا، گل نہیں بڑھنے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ زاری علمانہ گل نہیں بڑھنے۔ تائیں علامہ اقبال فرمان دے کہ زاری علم دا شیطان نو بہت آندا سکا۔ بلے شاہ فرمان دے نے کہ بہت علم عزازیل نے پڑھیا تے چگا چاگا بھی اسی دا سڑیا۔ ہاں جی، بہل آئی دی ساری گفتگو دا خلاصہ اگر انسان چاہتا کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و توفیق نہ اپنی حضوری کھچ کے اپنا دیدار کرائے اور بے پردہ دائمی دیدار نعمت عظمہ دولت کبرا دائمی عطا فرمائے، تو انسان میں چاہیے تھا فنا فی القرآن و سنت ہو جا، اجماع اہل سنت نہ جڑیا رہے، راہ مولا مسافر بن جا، غافلاں لوکاں تو الگ ہو کے خوب ریاض تو مجاہدہ کرے۔ اللہ پاک اپنے ہر بندے نو ہر ویلے دیکھ رہا اور ہر بندے دی ہر عمل تو واقف ہو، دی سوچاں تو واقف ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سونا فرمانا میں تیرے دل دیکھے، اللہ نے بھی جاننا۔ اج موقع ہے جہاں روزے اللہ سے غلطی کیتی ہے کہ کنڈیاں اتنے بلا کے دنیا نعمتاں پیچھے دوڑ گئی، اللہ نے پھر انہوں نے موقع دیتا دنیا چ بھیج کے تاکہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کر لین، لیکن سچیا نہیں اس راہ چلنا اس راہ تے راہ مولا مسافر بننا، اللہ طرف دوڑنا، جیسا کہ رب نے قرآن جو فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، ورنہ الی ربک المنتہی، انسان تھوڑی آخری مدد تھوڑا رب ہے۔ اللہ سنے آکھیا دعا کر دے رہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز دی ہر وقت دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سنے سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام جنہ انسانوں نے سیدھے رستے چلا، یعنی منزل دے پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچ جا، کہ باقی سارے رستے شیطانی رستے رہے، تباہی بربادی دے رستے رہے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے صحیح القیدہ زندہ دل علماء و مشائخ کو رہنمائی حاصل کرے، تو گمراہ فرقیاں ٹولیاں نوے اسکالر جڑے پیدا ہو رہے شیطانی خارجی لوگ انہوں کو اپنا ایمان بچاؤ، تاکہ مقصد حیاتی دے مولا سے دنیا حاصل کر سکے۔ تو اللہ سونے باہر کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر باڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، پیرو پیشوا دے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو تیرے علاوہ کسی سارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تیرا سارا ساڈے واسطے کافی ہے، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت قبر عطا فرمائے۔
اللہ سونا ہستا بڑے پھر پر تقسیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سارا انسان سانو اپنا ہی رکھے قرآن سے سلام و غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں فلاطونیں اسلام انسانی دشمن قوتاں دے خلیج منصوبے ناکام فرما گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع فلاطونیں دجالی بابیاں نام نہاد مرداد اسلامی روحانی اسکار غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ انہاں دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنائے اللہ بس یارو باقی سب حوث ہے ساری دنیا دی ہر شے جڑی ہے یہ فانی ہے قلیل ہے دھوکا ہے دغا فریب ہے مٹ جان والی ہے ختم ہونی ہے عارضی ہے سب کچھ یہ کو بچو 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 دنیا تو پھر نہیں آنا جو موقع وما علینا الا البلاغ المبین